بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جی، ہمارے پاس سوال رابع ہے اس پیپر کا، جس کے اندر ہے اقرأ الآیتین التالیتین من سورہ لقمان۔ سورہ لقمان کی یہ دو آیتیں پڑھیں اور ثم اجب عن الأسئلة التالیہ، پھر نیچے دیے گئے سوالوں کے جواب دیں فی ضوء تفسیر امام ابن کثیر۔ امام ابن کثیر کی تفسیر کے اندر ان آیات کی جو تفسیر بیان کی گئی ہے وہ واضح کریں۔ تو آیات ہیں آپ کے پاس، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے لقمان کو دانائی عطا کی، ان اشکر اللہ کہ اللہ کا شکر ادا کریں، وَمَن یشکر، اور جو شکر ادا کریں گے تو وَمَن فَإِنَّمَا یشکر لنفسہ، تو وہ اپنے ہی لیے یعنی اپنی نفس کے لیے ان کا شکر ہوگا، یعنی ان کے لیے وہ چیز فائدہ مند ہوگی شکر ادا کرنا۔ وَمَن کفر، اگر وہ انکار کریں گے، کفر کریں گے، شکری کریں گے، فإن اللہ غنی الحمید، تو اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہیں، اور حمید کا مطلب ہے تعریفوں والے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اور جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، کیونکہ ان کا نبی ہونا ثابت نہیں ہے تو اس لیے ہم ان کے ساتھ علیہ السلام نہیں لگائیں گے۔ جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا جب کہ وہ اسے نصیحت کر رہا تھا، وہ یعظہ یا بنیہ، یعنی جب وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ یا بنیہ، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ میرے بیٹے تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یعنی اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، بے شک شرک جو ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے۔ آیات آپ کے سامنے ہے، اب اس کی ان میں سے آپ نے سوالوں کا جواب دینے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ لقمان، من کان لقمان عند جمہور المفسرین، یعنی مفسرین، جمہور مفسرین کے نزدیک لقمان کون تھے؟ تو کہتے ہیں ذهب جمہور المفسرین الی ان لقمان کان عبدا صالحا، وہ کہتے ہیں کہ لقمان ایک نیک آدمی تھے۔ جمہور مفسرین، اتنے بھی مفسرین ہیں وہ سب یہی کہتے ہیں، یعنی قرآن پاک کی تفسیر کرنے والے وہ سب یہ کہتے ہیں کہ لقمان نبی نہیں تھے بلکہ اللہ کے نیک بندے تھے، من غیر نبوۃ، یعنی ان کو نبوت نہیں ملی تھی۔ واستدلوا علی ذلک بروایات المختلفہ، یعنی اس کی جو دلیل ہے کہ وہ نبی نہیں تھے، اس کے بارے میں بہت سی مختلف جو ہے وہ روایات ملتی ہیں کہ وہ نبی نہیں تھے لیکن اللہ کے نیک بندے تھے، اس لیے ان کا ذکر قرآن پاک میں کیا گیا ہے۔ آگے ہے مَلْمُرَادُ بالحکمہ، یعنی ذکر کیا نا آیت میں کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ، کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی، تو حکمت سے کیا مراد ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ حکمت سے مراد ہونا یہاں پر الفہم والعلم والتعبیر، یعنی سمجھ بوجھ، علم، معرفت اور تعبیر ہے، حکمت سے مراد یہ ہے۔ مَا هُمَا أَطْيَبُ الْمُضْغَتَيْنِ وَأَحْبِثُهُمَا فِي الْجَسْدِ عِنْدَ اللُّقْمَانِ، لقمان کے نزدیک جسم میں وہ دو کون سے ٹکڑے ہیں جو سب سے زیادہ پاکیزہ بھی ہیں، وَأَخْبِثُهُمَا، اور سب سے زیادہ ناپاک بھی ہیں، یعنی اگر آپ ان کو اچھا رکھنا چاہیں، یعنی وہ ہما القلب واللسان، یعنی وہ دو ٹکڑے دل اور زبان ہیں، اگر آپ ان کو اچھا رکھنا چاہیں تو وہ بہت اچھے ہو سکتے ہیں، اور اگر آپ ان کو برا کرنا چاہیں تو وہ سب سے ناپاک بھی ہو سکتے ہیں، تو وہ دل اور زبان ہیں، دو ٹکڑے ہیں۔ ما هو اعظم الظلم، سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ تو اس میں آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے، یا اعظم الظلم هو الشرک، یا سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک ہے۔ لماذا کان لقمان یغش السلطان ویات الحکام، کہ کیوں جو لقمان جو ہے وہ سلطان اور حاکموں کے پاس جو ہے وہ جایا کرتے تھے، وہاں پہ بیٹھا کرتے تھے، تو کہتے ہیں کہ لقمان یغش السلطان ویات الحکام ولینظروا ویتفکروا، یعنی غور و فکر کرتے تھے، تدبر کرتے تھے، ان چیزوں میں غور و فکر کرتے تھے، اور اس وجہ سے وہ سلطان اور حکام کے پاس جاتے تھے تاکہ وہ ان کے امور کو دیکھیں، وہ اعتمروا بذلک اوتی ما اوتی، اور ان کے معاملات سے جو ہے وہ عبرت حاصل کریں، تو اس وجہ سے وہاں پہ جا کے بیٹھا کرتے تھے۔ آگے ہے بس آپ کے پاس سوال ہے، حدیث ہے، کہہ رہے ہیں کہ اشرح الحدیث، حدیث کی تشریح کریں، اور اجب عن اسئلۃ الواردہ فی نہایت، اور نیچے دیے گئے سوالوں کے جواب دیں۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا، عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا، کہ جس کسی نے ہمارے دین میں کوئی نیا کام ایجاد کیا، احدث کا مطلب ہے کوئی نیا کام، فی امرنا ہمارے دین کے اندر، یعنی ہمارے حکم کے اندر، معاملات کے اندر، ما لیس منہ جو اس میں سے نہیں ہو، یعنی دین کے اندر اس کا کوئی ذکر نہ ہو، فہو رد، تو وہ کام مردود ہے۔ حدیث میں سب سوال ہے کہ اذکر ما تعرف عن عائشہ، عائشہ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ تو کہتے ہیں وہی ام المومنین عائشہ بنت ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہما، کہ وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں، وکانہ حبیبۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب بیوی ہیں، وہی من اکثر الصحابیات روایت، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ روایت کرنے والی صحابیہ بھی ہیں، وکانت عالم الناس فی زمانہا، توفیت سنہ 57 ہجری، اور آپ عورتوں میں، یعنی اپنے دور کی اور اپنے زمانے کی جو عورتیں تھیں ان میں سب سے زیادہ فائق تھیں، یعنی علم رکھنے والے تھیں، اور آپ کی وفات 57 ہجری میں ہوئی تھی۔ آگے ہم المراد بالامر فی قولہ فی امرنا ھذا، یعنی حدیث میں جو ذکر کیا ہے کہ ہمارے امر کے اندر، یعنی دین کے اندر، تو یہاں پہ امری سے کیا مراد ہے؟ تو المراد بالامر ہنا الدین فی امرنا ھذا ای فی دیننا ھذا، یعنی ہمارے امر کے اندر، یعنی ہمارے دین کے اندر، اگر کسی نے کوئی نئی چیز
کا ذکر کیا جس کا شریعت سے کوئی ذکر یعنی شریعت سے کوئی تعلق نہ ہو، یعنی قرآن حدیث میں اس کا کوئی حوالہ نہ ہو، تو وہ رد ہے، یعنی مردود ہے، وہ بدعت ہے۔ المراد بأحدث و ردہ، یعنی احدث اور ردہ سے کیا مراد ہے؟ حدیث میں تھا نا احدث، تو احدث سے مراد ہونا ہوا یبتدئ، یعنی وہ بدعت ہے، وہ یأتی بشیء، ہر وہ چیز غیر ثابت فی شرع، جو شریعت سے ثابت نہ ہو، من ای وجہ، کسی بھی وجہ سے، یعنی شریعت میں، یعنی قرآن میں، حدیث میں، صحابہ سے، صحابہ کے اقوال میں کہیں بھی اس کا کوئی ذکر نہ ہو تو وہ بدعت ہے۔ وہ ولا هو ثابت من قبل صحابہ، یعنی نہ وہ صحابہ کے عمل سے ثابت ہو، ومغنى رد ہونا، اور وہ جو ہے وہ رد ہے، وہ مردود علیہ لا یقبل اللہ تعالی، اور رد سے مراد یہاں پر کہ معنى رد ہونا، کہ وہ انہی پر لٹائی جائے گی، لا یقبل اللہ تعالی، کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کریں گے۔ بین المعنی اجمالی حدیث، حدیث کے آپ نے اجمالی معنی بیان کرنے ہیں، تو حدیث میں ہے کہ المعنی الاجمالی الحدیث وہ ان الدین کامل، کہ بے شک دین جو ہے وہ کامل ہے، من جمیع الوجوہ، یعنی جب قرآن پاک میں آیت بھی ہے نا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن آپ کا دین آپ کے لیے مکمل کر دیا گیا، واتممت علیکم نعمتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ دین ہمارے لیے مکمل طور پر نازل ہو چکا ہے، یعنی اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہونی۔ تو اس حدیث کا مطلب یہی ہے کہ نہ دین کامل من جمیع الوجوہ، کہ دین جو ہے وہ ہر لحاظ سے مکمل ہے، وَإِنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إِلَى الْابْتِدَاءِ، کہ دین کے اندر کسی بھی بدعت کی، یعنی کوئی بدعت کا مطلب ہوتا ہے کوئی نئی چیز ایجاد کرنا، کی حاجت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يُقْبِلُ عَمَلًا غَيْرَ ثَابِتٍ فِي الشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ، یعنی جو شریعت سے ثابت نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول نہیں کریں گا۔ وَإِنَّ مَنْ عَمِلَ عَمْلًا مُحَدِّثًا وَهُوَ مَرْدُودٌ إِلَيْهِ، اور کوئی بھی عمل یعنی کوئی بھی بدعت ہوگی تو وہ عمل جو ہے وہ رد ہوگا۔ کہہ رہے ہیں کہ دو فائدے ذکر کریں، ہما فی حدیث من فوائد و توجیحات، یعنی حدیث کے اندر اس حدیث سے جو آپ کو دو فائدے حاصل ہوئے ان کو وضاحت کریں، ان کو بیان کریں۔ تو حدیث سے ہمیں ایک تو یہ پتہ چلا کہ ان الاحداث والابتداء فی امور الدین لا یجوز، کہ دین کے اندر احداث یعنی کوئی نئی بات، کوئی بدعت، یعنی جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ وَإِنَّ مِنْ عَمِلَ عَمْلًا مُحَدِّثًا فَهُوَ مَرْدُودٌ إِلَيْهِ، اور اگر کوئی اس طرح کا کوئی کام ہوگا بھی، اس پر کوئی عمل بھی کرے گا تو وہ عمل رد ہوگا، یعنی اس کا کوئی ثواب نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ عمل قبول کیا جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ عَمَلُهُ فِي الظَّاهِرِ حَسَنًا، چاہے کہ وہ بظاہر اچھا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کا شریعت سے کوئی ذکر نہیں ہے، اور وہ نیت صحیح ہے، اور نیت بھی ٹھیک کیوں نہ ہو، لیکن کیونکہ اس کا شریعت میں ذکر نہیں ہے تو وہ بدعت میں شمار ہوگی، اور ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے۔ آگے سوال و حدیث ہے، حدیث کو آپ نے پڑھنا ہے، پھر نیچے دیگر سوالات کے جواب دینے ہیں۔ حدیث جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ۔ جابر سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر جو کلام ہے، حدیث کہتے ہیں بات کو، کلام کو، وہ کتاب اللہ ہے۔ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین طریقہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ وشر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالۃ، اور بدترین امور جو ہیں وہ محدث کا مطلب بدعات ہیں، اور ہر بدعت جو ہے وہ ضلالت، وہ گمراہی ہے۔ حدیث ہے، اس میں سے پھر آپ کے سوالات ہیں۔ جابر سے روایت ہے تو انہوں نے کہا کہ اذکر ما تعرف عن جابر، جابر کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ کان من مشاہیر الصحابہ، کہ جابر رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ مشہور صحابہ میں سے ہیں، اور وشاہد المشاہد الغزوات، آپ تمام غزوات میں جو ہے وہ حاضر رہے۔ وکان من المکثرین الحفاظ، اور آپ بکثرت جو ہے حدیث مروی کرنے والے ہیں، یعنی حدیث روایت کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کفا بصری فی آخر عمر، اور آپ کی عمر کے آخری حصے میں آپ کی جو بصارت تھی وہ چلی گئی تھی، یعنی آپ بینائی سے محروم ہو گئے تھے۔ وتوفی سنہ 74 ہجری، وقیل هو آخر من مات من صحابہ المدینہ، اور ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ آخر من مات، یہ وہ آخری صحابی ہیں جو مدینہ میں جن کی وفات ہوئی تھی۔ اور خیر الحدیث سے کیا مراد ہے؟ حدیث میں ہے نا خیر الحدیث یعنی بہترین بات، وہ قرآن پاک ہے۔ تو خیر الحدیث سے مراد وہ کتاب اللہ، وہ قرآن ہے، یعنی الذی انزلہ علی محمد لہدایۃ الخلق، یعنی یہاں پر بہترین بات سے مراد قرآن پاک ہے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا اور مخلوق کی ہدایت کے لیے، لہدایۃ المخلوق خلقی۔ ما هو شر الامور، شر الامور سے کیا مراد ہے؟ تو شر الامور سے مراد بھی ہونا المحدثات والبدعات والبدع، یعنی یہاں پہ محدثات سے مراد یعنی ہر نئی چیز جس کا شریعت میں کوئی ذکر نہیں ہے اسے محدثات کہتے ہیں، یعنی بدعات کہتے ہیں، تو وہ شر الامور ہے، بدترین کام ہے۔ محدثات سے کیا مراد ہے؟ المراد بالمحدثات البدع، والبدع جميع البدعة، والبدعة الحدث في الدين بعد الإكمال او ما استحدث بعد النبی من الاہواء والاعمال، کہ محدثات سے مراد
بدعات ہیں، اور بدعت کہتے ہیں دین میں کوئی نیا کام ایجاد کرنا، الحدث فی دین، یعنی دین میں کوئی نیا کام ایجاد کرنا بعد اکمال ہی، اس کے مکمل ہو جانے کے بعد، او مستحدث، اور اپنی خواہشات سے نیکی کے کام ایجاد کرنا، ٹھیک ہے، جبکہ اس کا ثبوت جو ہے وہ قرآن پاک یا حدیث سے کہیں سے بھی ہمیں حاصل نہ ہو تو اسے ہم کیا کہیں گے کہ یہ محدثات ہیں، یعنی بدعات ہیں۔ حدیث میں موجود فوائد، یعنی اس حدیث سے آپ کو کیا فائدہ حاصل ہوا، تو کہہ رہے ہیں کہ ان خیر الکلامی، کہ بے شک جو بہترین کلام ہے وہ کلام اللہ ہے، یعنی قرآن مجید ہے، وَإِنَّ خَيْرَ السُّنَّةِ سُنَّةُ محمد، یعنی سب سے بہترین طریقہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، وَإِن كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر جو نئی چیز ہے وہ گمراہی ہے، یعنی غیر تقسیم الہ حسنۃ، یعنی بغیر اس چیز کی تقسیم کیے کہ اگر آپ نے کوئی بھی چیز نئی چیز ایجاد کی ہے تو اب یہ نہیں کہیں گے کہ یہ تو اچھا عمل ہے، شریعت میں اس کا ذکر نہیں ہے، چاہے وہ اچھا ہے، آپ کی نیت بھی اچھی ہے، پھر بھی وہ بدعت شمار ہوگا، اور اگر وہ اسی ادن وہ بری چیز ہے، شریعت میں اس کا ذکر نہیں ہے، آپ نے وہ نئی چیز ایجاد کی ہے تو بھی وہ بدعت میں ہی شمار کی جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ آگے ہمارے پاس السوال السابع، اقرأ الحدیث التالیہ واجبان صلۃ الواردہ، نیچے دی گئی حدیث کو پڑھیں اور سوالوں کے جواب دیں۔ معاویہ سے روایت فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین وانما انا قاسم واللہ یعطی۔ معاویہ سے روایت فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ساتھ اللہ ارادہ کرتے ہیں، یرید اللہ، جس کے ساتھ اللہ ارادہ کرتے ہیں خیر کا یعنی بھلائی کا، یفقہہ فی الدین، تو اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں، وانما انا قاسم، اور بات یہی ہے کہ میں جو ہوں قاسم ہوں، یعنی تقسیم کرنے والا ہوں، واللہ یعطی، اور اللہ جو ہے وہ دینے والا ہے، یعنی اللہ مجھے عطا کرنے والا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ حدیث میں سے پہلا سوال ہے کیف ینعم اللہ علی عبد اراد بہ خیرا، جب اللہ کسی کے ساتھ خیر کا معاملہ کرتے ہیں تو اس پر کیا انعام کرتے ہیں، یعنی کا مطلب ہے انعام کیا کرتے ہیں، ینعم اللہ علی عبد اراد بہ خیرا یعطیہ التفقہ فی الدین ویوفقہ الفہم، یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ نیکی کا بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کو کیا کرتے ہیں، دین کی سمجھ بوجھ، اس کی فہم عطا کر دیتے ہیں۔ بین القاعدتین مما فی الحدیث من الفوائد والتوجیحات، کے حدیث سے آپ کو جو دو فوائد حاصل ہوئے ہیں ان کا ذکر کریں، تو کہہ رہے ہیں کہ الفقہ فی الدین، تعلم القواعد الاسلام و معرفت الحلال والحرام من الکتاب والسنہ، کہ فقہ فی الدین سے کیا مراد ہے، دین کی سمجھ سے کیا مراد ہے، کہ اس کو تعلم القواعد الاسلام، یعنی اسلام کے قواعد وہ پڑھتا ہے، حلال اور حرام کی اس کو معرفت ہوتی ہے، من الکتاب والسنہ، یعنی کتاب و سنت کی دلائل کے ذریعے۔ ان التفقہ فی الدین منحۃ عظیمۃ من اللہ فعل العبد ان یری هذه النعمۃ حق المراد، یہ دین کی سمجھ اللہ کی طرف سے بہت بڑا عطیہ ہے۔ ان التفقہ کا مطلب ہے عطیہ ہے، فی الدین منحۃ عظیمۃ، یعنی بہت بڑا عطیہ ہے، فعل العبد اس لیے آدمی پر واجب ہے، فعل العبد اور بندے پر واجب ہے، ان یری هذه النعمۃ کہ اس نعمت کو حق مراتی صحیح طریقے سے سب کی قدر کرے۔ ماذا یؤتی اللہ، اللہ تعالیٰ کیا عطا فرماتے ہیں، تو ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی والمعطی فی الحقیقۃ کل خیر وبرکۃ من العلم والتفقہ والحکمہ والبصیرہ والتوفیق لتعلیم الدین، لتعلم الدین والعمل بمقتضاہ والرزق وجمیع الحاجات، کہ حقیقت میں ہر خیر اور برکت اللہ ہی کی طرف سے ہے، معطی یعنی وہی عطا کرنے والے ہیں حقیقت میں ہر خیر کو، والبرکت اور برکت کو، چاہے وہ علم ہو، چاہے وہ تفقہ یعنی فہم ہو، سمجھ ہو، بصیرت ہو، توفیق ہو، تعلم الدین کی توفیق ہو، یعنی دین کو سمجھنے کی توفیق ہو، چاہے اس پر عمل کرنے کی توفیق ہو، ٹھیک ہے، تو یہ تمام توفیقات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ اذکر ماذا تعرفون معاویہ، معاویہ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، تو معاویہ بن ابی سفیان ہوا من مسلمۃ الفتح، کیا فتح مکہ کے موقع پر آپ مسلمان ہوئے، وکانہ یکتب الوحی بامر اللہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے آپ وحی بھی لکھا کرتے تھے، وکانہ ممتازا فی تدبیر امور المسلمین، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ جو ہیں وہ مسلمانوں کے امور کی تدبیر میں بہت ماہر تھے۔ حضرت عمر نے انہیں اپنے شام کا گورنر بنایا تھا، اور ان کے بھائی یزید بن ابی سفیان کی وفات کے بعد 40 ہجری میں خلافت کے لیے ان کی بیعت کی گئی۔ سیدنا حسن کی خلافت کی سے دستبرداری کے بعد انہوں نے بھی معاویہ کی بیعت کی اور مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان صلح کروائی، جیسے کہ آپ نے پیشن گوئی فرمائی تھی یعنی اس وسلم نے حدیث میں اس چیز کی پیشن گوئی فرمائی تھی۔ تو معاویہ بن سفیان کون ہے، کہہ رہے ہیں کہ وہ مسلمۃ الفتح یعنی فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے تھے، وکانہ یکتب الوحی، کاتب وحی بھی ہیں، وحی کو لکھنے والے بھی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے، کانا ممتازا فی تدبیر، یعنی مسلمانوں کے جو معاملات ہیں اس میں تدبیریں بھی کرتے تھے، اس میں یہ ممتاز تھے، مشہور تھے، ولا عمر
اور ولی بنایا تھا عمر نے ان کو شام کا بعد موت اخی یزید یعنی یزید کی موت کے بعد وہ یولو بالخلافہ اور بیعت کی گئی تھی ان کے ساتھ خلافت کی بعد تنازل الحسن یعنی خلافتی سنہ اور ان کی وفات 60 ہجری میں ہوئی تھی. جی آگے ہے سوال الاول جواری ہے اذکر کامل اسم الکامل صحیح بخاری. قرآن پاک کے بعد حدیث کی سب سے بڑی کتاب جس کو سب سے پہلے قرآن پاک کا درجہ ہے قرآن پاک کے بعد جس حدیث کی کتاب کا تو وہ صحیح البخاری ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ صحیح البخاری کا پورا نام ذکر کریں. حدیث کی جو کتاب ہے اس کا پورا نام ہے الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ و سننہ و ایامہ. اس کو اسم الکامی امام بیضاوی. یہ سوال گزر چکا ہے. حدیث قدسی کسے کہتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ وہ ما نقل الینا عن النبی ما اسنادہ ایجاہ الی ربہ عز وجل، یعنی وہ حدیث جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری طرف نقل کی گئی ہو اس طرح کہ آپ نے اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی ہوگی. یعنی اوپر صرف حدیث کے گزری تھی نا تعریف کی جو قول ہو فعل ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، لیکن حدیث قدسی کیا ہے کہ وہ الفاظ جو ہیں وہ اللہ کے ہوں اور ذکر ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں. یہ ہوا نقل الینا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری طرف منقول ہوں ما اسنادہ اس نسبت کے ساتھ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ چیز ہو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جو ہے وہ ذکر کریں تو اسے حدیث قدسی کہتے ہیں. اس کے اسم تفسیر البیضاوی، امام بیضاوی کی جو تفسیر ہے اس کا نام پورا نام انوار التنزیل و سرر التاویل ہے. آگے ہے این و متی ولد امام زمخشری کہ کہاں اور کب. اینا کا مطلب ہوتا ہے کہاں، و متی اور کب ولد پیدا ہوئے تھے امام زمخشری. تو ولد فی رجب میں پیدا ہوئے تھے 467 ہجری میں، یعنی 67 و 400 من الہجرہ بزمخشری قریۃ من قری الخوارزم، یعنی خوارزم کی ایک بستی تھی اس کے اندر آپ 467 ہجری میں پیدا ہوئے. بین اشتقاق توراۃ والانجیل، یہ سوال پہلے بھی گزر چکا ہے. اشتقاق کا مطلب ہے مشتق ہے، یعنی کن الفاظ سے مل کر توراۃ اور انجیل کا الفاظ جو ہیں وہ بنے ہیں. تو کہہ رہے ہیں اشتقت کلمۃ التوراۃ من کلمۃ الورا واما الانجیل فانها اشتقت من کلمۃ النجل ووزنهما تفعل وفعل. ٹھیک ہے، یہ سوال گزر چکا ہے پہلے، اس کی وضاحت ہم نہیں کریں گے. آگے ہے من ہوا اسد اللہ و اسد رسول، اللہ اور اس کے رسول کا شیر کون ہے؟ تو اللہ اور اس کے رسول کا جو شیر ہے وہ حمزہ بن عبد المطلب ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے. من ہوا امین هذه الامہ، اس امت کے امین کون ہے؟ وہ فی المحدث هذه الامہ، اس امت کے امین اور اس امت کا محدث کون ہے، یعنی اس لقب سے کون مشہور تھے؟ تو امین هذه الامہ ابو عبیدہ بن جراح، اور محدث هذه الامہ یعنی اس امت کے جو محدث ہیں، محدث امہ جو ہیں وہ عمر بن خطاب ہیں، اور امین الامت جو ہیں وہ ابی عبیدہ بن جراح ہے. یہ ان کے القابات ہیں. آگے کہہ رہے ہیں اذکر اسماء بنات النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے نام ذکر کریں. تو زینب رضی اللہ عنہا، رقیہ رضی اللہ عنہا، ام کلثوم رضی اللہ عنہا اور فاطمہ رضی اللہ عنہا، یہ 4 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تھیں. مل مراد بالحدیث القدسی، یہ سوال گزر چکا ہے. آگے ہے کہ تامل الآیات التالیہ، نیچے دی گئی آیات کو پڑھیں اور اس کی تفسیر بیان کریں تفسیر بیضاوی کے تحت. یعنی تفسیر بیضاوی کے اندر اس آیات کی کیا تفسیر بیان کی گئی ہے. آیات ہے آپ کے پاس ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، کہ اے ہمارے رب لا تزغ قلوبنا، ہمارے دلوں کو تو پھیرنا نہیں، ٹیڑھا نہیں کرنا، بعد اذ ہدیتنا یعنی ہدایت دینے کے بعد، یعنی جب ہمیں تو ہدایت دے تو ہمیں ہدایت پہ قائم رکھنا. وہب لنا من لدنک رحمہ، اور ہمیں اپنی طرف سے عطا کر، حب کا مطلب ہوتا ہے عطا کر، من لدنک رحمہ اپنی طرف سے رحمت یعنی ہدایت، انک انت الوہاب کہ بے شک تو ہی سب سے زیادہ عطا کرنے والا ہے. کہہ رہے ہیں کہ ماذا فسر، پہلا سوال یہ ہے کہ امام بیضاوی نے ربنا لا تزغ قلوبنا کی کیا تفسیر بیان کی ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ فسر امام بیضاوی قولی تعالی ربنا لا تزغ قلوبنا من مقال راسخین وقیل الاستثناف والمعنى لا تزغ قلوبنا عن نهج الحق الا اتباع المتشابه بتاویل لا ترتضی. انہوں نے اس کی تفسیر کی ہے کہ یہ علم مضبوطی لوگوں کی باتوں میں شامل ہے. یہ قول ہے کہ یہاں سے نیا کلام شروع ہوتا ہے، استیناف کا مطلب ہے نیا کلام شروع ہو رہا ہے، اور معنی یہ ہے لا تزغ قلوبنا کہ ہمارے دلوں کو حق کی منہج سے نہ پھیرنا، یعنی النہج الحق کی الی اتباع المتشابہات، یعنی متشابہات کی پیروی کرتے ہوئے ہمارے دلوں کو حق کی منہج جو ہے یعنی حق کا جو طریقہ ہے اس سے تو ہمیں نہ پھیرنا، اور ایسی تعویل کے ساتھ جسے تو نہ پسند کرتا ہے، یعنی ہمارے دلوں کو اس چیز کی طرف نہ پھیرنا، لا ترتضی جسے تو نہ پسند کرتا ہے تو اس طریقے کی طرف، اس راستے کی طرف ہمارے دل کو نہ پھیرنا. آگے ہے اذکر حدیث النبوی الذی ذکرہ امام بیضاوی عندہ تفسیر قولی تعالی ربنا لا تزغ قلوبنا، وہ حدیث ذکر کرے جس میں امام بیضاوی نے اس فرمان ربنا لا تزغ قلوبنا کی تفسیر کی ہے.
یعنی امام بیضاوی نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے ایک حدیث کا ذکر کیا. تو وہ حدیث کون سی ہے؟ تو وہ حدیث ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلب ابن آدم بین اصبعین من اصحاب الرحمن ان شاء اللہ اقامہ علی الحق و ان شاء ازاغہ عنہ. روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کا دل اللہ تعالیٰ کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہے. قلب ابن آدم بین اصبعین من اصحاب الرحمن، یعنی رحمان کی 2 انگلیوں میں سے انگلی کے درمیان میں ہے. ان شاء اللہ اقامہ، اور اگر وہ اللہ چاہے تو اسے حق پر قائم کر دے. وَإِن شَاءَ أَزَاغَهُ عنہ، اور اگر چاہے تو اسے حق سے پھیر دے. یعنی اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ اس اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہے کہ وہ انسان کے دل کو جو ہے وہ نیک کام کی طرف پھیر دے یا برائی کی طرف پھیر دے. آگے ہے اذکر قولی الثانی ذکر امام بیضاوی ان تفسیر ربنا لا تزغ قلوبنا، کہ دوسرا قول ذکر کریں. اچھا، امام بیضاوی نے اس آیت کی تفسیر میں 2 قول ذکر کی. پہلا قول پر حدیث گزر چکی. دوسرا قول کیا ہے؟ وہ قول ثانی ہے کہ ما لا تبلینا ببلایا تزیغ فیہا قلوبنا بعد اذ ہدیتنا الی الحق والایمان. دوسرا قول یہ ہے کہ تو ہمیں ایسی آزمائشوں میں مبتلا نہ کر، لا تبلین بلایا، ایسی مصیبتوں میں مبتلا نہ کر جس سے ہمارے دل جو ہیں وہ ٹیڑھے ہو جائیں. تزیغ فیہا قلوبنا، جس سے ہمارے دل جو ہے ٹیڑھے ہو جائیں. اس کے بعد تو نے ہمیں حق اور ایمان کی ہدایت دی ہے. بین اعرابہ کلمۃ بعد و اذ فی ذوی تفسیر. بعد اور اس کا اعراب تفسیر بیضاوی کی روشنی میں ذکر کریں. یعنی تفسیر بیضاوی کے اندر امام بیضاوی نے بعد لفظ اور اس لفظ کا کیا اعراب بیان کیا. تو کہتے ہیں کہ کلمۃ بعد منصوب علی ظرف، کلمہ بعد جو ہے وہ ظرف ہے، یعنی جگہ کے بارے میں بتا رہا ہے نا کہ اس کے بعد اتنے بھی ظروف ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں امام، تحت، خلف، آگے پیچھے دائیں بائیں، یہ جو جتنے جو حروف ہیں نا عربی میں استعمال ہوتے ہیں تو یہ تمام ظروف ہوتے ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ اور ظروف جو ہوتے ہیں وہ منصوب ہوتے ہیں. کلمۃ بعد وہ منصوب ہے کیونکہ وہ ظرف ہے. مل کلمۃ اذ فانها فی موضع الجر، اور جو کلمہ اذ ہے وہ جر کی جگہ پہ ہے، بالاضافۃ الیہ، اضافت کی وجہ سے، کیونکہ اس کی طرف اضافت ہو رہی ہے. وقلیل انہ بمعنی ان، اور قول یہ ہے وقیل، یہ لفظ ہوگا